یہ جتنی تفسیریں ہیں یہ روایت کے طور پر منتقل ہوئی ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی تفسیر لکھی گئی، روایات ہیں جس کو لوگ بیان کر رہے ہیں۔ ان روایات کا سب سے پہلا بڑا انتخاب طبری نے کی، ٹھیک، جس کو طبری کی تفسیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ طبری کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سب روایتیں نقل کر دیتے ہیں اور عام طور پر وہ اس کے آخر میں جا کر خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں، انہوں نے وہ سب چیزیں بیان کر دی ہیں، یعنی اس سورہ لقمان کی آیت کے تحت وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ فلاں نے اس کا مصداق غنا کو قرار دیا ہے، فلاں نے فلاں چیز کو قرار دیا ہے، جو بھی آراء ہیں جو ان سے پہلے موجود ہیں وہ سب کی سب انہوں نے بیان کر دی ہیں۔ بیان کرنے کے بعد وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ کیا اس کو صرف غنا میں خاص کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہی ہے نا آپ کا سوال، جی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے لہو الحدیث کا لفظ بولا ہے تو یہاں اس سے مراد ہے غنا اور موسیقی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لفظ کے یہ معنی بھی نہیں ہے، اور یہاں مصداق کی اب بحث شروع ہو گئی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مصداق کے لحاظ سے بھی اس کو غنا کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اچھا، اور سنیے ان کا اس میں تبصرہ کیا ہے، وہ سب روایتیں نقل کر چکے ہیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ مسلمانوں کی باقاعدہ تفسیر ہمارے سامنے آتی ہے تو کس شکل میں آتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وَالثواب من القول فی ذالک ان یقال، یعنی یہ سب میں نے پیچھے نقل کر دیا ہے، اب اس میں اگر صحیح بات جاننا چاہتے ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ صحیح بات کا خلاصہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں انہیں بہی کل ما کان من الحدیث سے ملہین عن سبیل اللہ، یعنی اس سے یہاں مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں یہاں اس سے مراد ہے وہ سب چیزیں، وہ سب باتیں جو اللہ کی راہ سے آدمی کو غافل کر دیتی، ٹھیک، مما نہی اللہ عن استماعہ اور رسولہ، یعنی وہ سب چیزیں سمجھ لو کہ اللہ نے ان کو سننے سے روکا ہے یا اس کے رسول نے سننے سے روکا ہے۔ لأن اللہ تعالیٰ اما بقولہ لہو الحدیث، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی خاص چیز کا ذکر نہیں کیا، عموم کے انداز میں لہو الحدیث کا لفظ بولا ہے، اچھا، اسی کی شرح کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وَلَمْ يُخَصِّصْ بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ، اور یہاں کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کسی خاص چیز کو بیان کر دیا ہے۔ 15,000 چیزیں ہو سکتی ہیں جن پہ لہو کا لفظ بولا جائے اور اللہ نے ان میں سے کسی کو خاص کر دیا، تو کہتے ہیں فَذَالِكَ عَلَىٰ عُمُومِهِ، اس لیے لفظ اپنے عموم پر باقی ہے، عموم پر باقی ہے، یعنی کھیل تماشے کی سبھی چیزیں اس سے مراد لی جا سکتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ رہے گا حتیٰ یاتی ما یدل علی خصوصہ ہی، یہاں تک کہ کوئی دلیل آئے اور وہ ہمیں آ کے بتائے کہ نہیں یہاں یہ خاص فلاں چیز کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی اس پر تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن ہشام نے محمد بن اسحاق کی روایت نقل کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کفار مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلتی جا رہی تھی تو نضر بن حارث نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس شخص کا تم مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہیں چلے گا۔ پھر سنیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کفار مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلتی جا رہی تھی تو نضر بن حارث نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہ چلے گا، یہ شخص تمہارے درمیان بچپن سے عمر کو پہنچا ہے، آج تک وہ اپنے اخلاق میں تمہارا سب سے بہتر آدمی تھا، سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھا، اب تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، آخر ان باتوں کو کون باور کرے گا؟ کیا لوگ ساحروں کو نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کی جھاڑ پھونک کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ کاہن کس قسم کی باتیں بنایا کرتے ہیں؟ کیا لوگ شعر و شاعری سے ناواقف ہیں؟ کیا لوگوں کو جنون کی کیفیات کا علم نہیں ہے؟ ان الزامات میں سے آخر کون سا الزام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتا ہے کہ اس کا یقین دلا کر تم عوام کو اس کی طرف توجہ کرنے سے روک سکو گے؟ ٹھہرو، اس کا علاج میں کرتا ہوں۔ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، ٹھہرو اس کا علاج میں کرتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ نضر بن حارث نے۔ کن سے کہا؟ قریش کے سرداروں سے۔ اس کے بعد وہ مکے سے عراق گیا اور وہاں سے شاہان عجم کے قصے اور رستم و اسفندیار کی داستانیں لا کر اس نے قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرنی شروع کر دیں تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائے۔ یہ شان نزول اور پس منظر کی روایت بیان کر رہے ہیں۔ آگے سنیے، کہتے ہیں کہ یہی روایت اسباب النزول میں واحدین کلبی اور مقاتل سے نقل کی ہے،
اور ابن عباس نے اس پر مزید یہ اضافہ کیا ہے کہ نظر نے اس مقصد کے لیے، یعنی یہ چیزیں تو وہ لایا ہی، اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی خریدی تھی۔ جس کسی کے متعلق وہ سنتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، اس پر اپنی ایک لونڈی مسلط کر دیتا اور اس سے کہتا کہ اسے خوب کھلا پلا اور گانا سنا تاکہ تیرے ساتھ مشغول ہو کر اس کا دل ادھر سے ہٹ۔ سورہ لقمان کی یہ آیت ہم پیچھے سے اس کو دیکھتے ہیں، یہ ابتدائی میں ہے، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، یہی پڑھی ہے نا آپ نے، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ اب ترجمہ سنیے، یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں، ان کے لیے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، ہدایت اور رحمت بن کر نازل ہوئی ہیں، یہ جو نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہی ہیں جو آخرت پر سچا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اس کے برخلاف لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو فضولیات کے خریدار بنتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بغیر کسی علم کے گمراہ کریں اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑائیں، یہی ہیں کہ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس کے آگے، یہ میں نے اس کو پس منظر بتایا، آگے بھی سن لیجئے، آگے یہ ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ان میں سے کسی کو جب ہماری یہ آیتیں سنائی جاتی ہیں تو بڑے تکبر کے ساتھ اس طرح منہ پھیر کر چل دیتا ہے جیسے ان کو سنا ہی نہیں، جیسے کانوں سے بہرا ہے۔ یعنی یہ محل ہے اس آیت کا جو آپ نے پڑھی۔ اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کے پیغمبر کی دعوت ہے، ایک طرف اس کا پیغام ہے، ایک طرف وہ خدا کے راستے کی طرف بلا رہا ہے، اور دوسری طرف اس کے مقابل میں وہ چیز پیش کی جا رہی ہے جو لوگوں کو اس کی دعوت سے ہٹا کر اپنی جانب متوجہ کر لے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ وہ موسیقی تھی، یہ مان لیجئے وہ غنا تھا، یہ مان لیجئے کہ لونڈیاں ہی لا کر اس نے مجالس منعقد کر دی تھی، تو یہاں اس کی مذمت کیا اس پہلو سے ہو رہی ہے کہ وہ چیز اپنی ذات میں غلط ہے؟ اس پہلو سے ہو رہی ہے کہ اس کو اللہ کے پیغمبر کے مقابل میں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، ٹھیک اس دعوت کے مقابل میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تکبر میں مبتلا لوگ ہیں، انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر رکھا ہوا ہے، یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور فضولیات کے خریدار بنے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور کس کے مقابلے میں دیتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں۔ اور کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ یہ بغیر کسی علم کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں۔ ٹھیک، تو اگر کوئی شخص اس مقصد کے لیے ایک کرکٹ میچ منعقد کر دے کہ وہ دین کی دعوت سے لوگوں کو ہٹائے، اگر وہ گپ شپ کی ایک مجلس منعقد کر دے، ذرا تصور کریں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل رہی ہے، جیسے کہ مولانا سید مولانا صاحب مودودی نے وہ پورا واقعہ لکھا ہے، اور وہاں یہ زیر بحث ہے کہ اس دعوت کو غیر مؤثر کیسے کیا جاتا ہے، اور کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اس کے مقابلے میں یہاں مکے میں ایک تھیٹر بنا دیتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو یہ بدترین جرم بن جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی بھی چیز کا غلط استعمال ہے جس کی بنیاد پر اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، کچھ بھی ہو، جب وہ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کے اوپر یہی تبصرہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں حرمت کا کیا مضمون ہے جو آپ نے بیان فرمایا؟